ڈی اے جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کا نعرہ ہے کہ سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کیا جائے گا، چاہے وہ قبضہ مافیا کے خلاف ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، جہاں پر بھی سائلین کے ساتھ ظلم ہوگا وہ فوری ایکشن لے گی۔ اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر جو کھلی کچہری لگائی جا رہی ہے اور اس پر سائلین کے جو بھی مشکلات ہیں ان کی سنی جاتی ہے اور فوری طور پر متعلقہ جو ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ایس پی سے ایکشن لینے کی کہا جاتا ہے، اور اگر ایکشن نہ ہو تو فوری طور پر ان کا کہنا ہے کہ 2 دن کے اندر دوبارہ وہ ڈی اے جی آپریشن لاہور کے پاس پیش ہوں، تاکہ اگر ان کا معاملہ سالو نہیں ہوا تو وہ دوبارہ ڈی اے جی آپریشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس حوالے سے ڈی اے جی آپریشن لاہور فیصل کامران جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، کھلی کچہری ایک بڑا اچھا ہے کہ لوگوں کو یہاں آ کے انصاف ملتا ہے، لیکن یہ بتا دیں کہ جو انصاف نہیں ملتا یا ایس ایچ او انصاف نہیں دے پاتا، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے تاکہ جو سائلین جو آپ کا نعرہ ہے کہ ان کو دہلیز پر انصاف فراہم کیا جائے گا؟ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی ہم ویسے بھی کر رہے ہیں۔ میرے پاس آنے والے لوگوں کی تعداد یہ میڈیا کے وساطت سے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کھلی کچہری کی ایک طرح سے آگاہی دی جاتی ہے ڈیلی بیسس پہ، پچھلا پورا سال ہم نے ہر روز ہر ورکنگ ڈے پہ یہ کھلی کچہری کا انعقاد یہاں پہ ہوا۔ 11,571 لوگوں کو اپریل 2024 سے 25 تک سنا گیا، جن کو میں نے ذاتی طور پہ سنا بھی، ان کے کام بھی ہوئے۔ 72% لوگوں نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا، ان کے کام ہو گئے۔ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو سیٹسفائیڈ نہیں تھے، ان کو چیک کیا گیا کہ ان میں سے کوئی ایسے معاملات ہیں جو دیوانی نوعیت کے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے نہیں ہو سکیں اس ٹائم فریم کے اندر۔ اگر کسی کا اشتہاری نہیں پکڑا گیا تو نیچرلی اس نے ڈسسیٹسفائیڈ رہنا ہے، اس پہ ہم کوشش جاری رکھتے ہیں۔ پھر جو آپ نے بات کی کہ اگر وہ کام نہ ہو تو وہ دوبارہ آئیں، اس کا طریقہ کار ہم نے آٹومیٹڈ رکھا ہوا ہے۔ ہر جو 3 دن کا ٹائم دیا، چوتھے دن میرے آفس سے کال جاتی ہے، اس کو فیڈ بیک ہم خود لیتے ہیں۔ اس کو آنے کی بجائے ہم خود اس سے فون کر کے پوچھتے ہیں، جو بھی شہری ہمارے پاس آیا، کہ آپ آئے تھے، آپ کے جو کام ہوا، آپ تھانے گئے، آپ کی بات سنی گئی، کام ہو گیا یا نہیں۔ اس کے اوپر جو فیڈ بیک آتی ہے اس کے مطابق پھر ہم اگلا کام کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں زمینوں سے متعلق ہیں یا عدالتی اس کے اندر چیزیں یا ڈاکیومنٹیشن یا ویریفیکیشن انوالو ہوتی ہیں، تو وہ پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کام ہیں جو کہ مثال کے طور پہ کسی کا موٹر سائیکل برآمد نہیں ہو سکا، تو اس نے تو یہ کہنا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، تو ہم کوشش جاری رکھتے ہیں، لیکن ہماری اس کے اوپر ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئیں، عزت سے بات سنی جائے، ان کی متعلقہ جگہوں پہ ان کی ملاقات ہو جائے۔ میرے پاس آتے ہوئے تقریباً 50% لوگوں کی جو یہ ریشو ہے، جو پہلی دفعہ ڈائریکٹ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سیدھا میرے آفس آ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک فورم ہے، یہ آفس کے دروازے کھلے ہیں، تو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سیدھا یہاں پہ آئے، انہوں نے پہلے تھانے یا کسی اور آفس وزٹ نہیں کیا۔ جو باقی لوگ ہیں وہ تعداد وہ ہے جو کہ تھانے گئے اور وہ مطمئن نہیں ہوئے، کہیں پہ ملاقات نہیں ہو سکی ایس ایچ او سے، کہیں پہ ان کے مطابق تسلی کے مطابق ان کو ان کے کام کے بارے میں بریف نہیں کیا گیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہی چیز جب میں آ کے ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ عدالت سے ریلیٹڈ ہے، تو مطمئن ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ والی چیزیں جو یہ ہم نے لوگوں کو سنا، اس میں سے 72% میں سمجھتا ہوں بڑی ہیلدی ریشو ہے۔ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے مطمئن بھی ہو سکیں۔ بہرحال یہ کنٹینیوٹی سے 1 سال سے یہ چلتا رہا، اب تقریباً اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال تو ہم نے اپریل تک کے آپ کو فگرز بتائے، اس کے اوپر ٹائم ہو گیا ہمارا، تو ہم اس میں ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو سن بھی رہے ہیں۔ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح کے چند معاملات ہیں جو روٹین میں آ رہے ہیں ہمارے پاس، اس کے اوپر جس طرح گروی کے مسائل ہیں، مکان گروی پہ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پیسے نہیں ملتے یا مکان کا قبضہ نہیں ملتا، گروی سے ریلیٹڈ چیزوں میں اپنی ڈاکیومنٹیشن پوری کریں، لکھت پڑھت ضرور کریں، لکھ لیں، اسٹامپ پیپر ضرور کر لیں، کوئی ریٹن ایگریمنٹ ضرور کر لیں، تاکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی کی نیت خرابی کی ہو تو وہ دستاویزات آپ کو سپورٹ کر سکیں۔ اسی طرح مکانوں کے کرائے کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، جس میں کرایہ دار آئے اور اس کے بعد کوئی کرایہ داروں نے کوئی جعلی دستاویزات بنانا شروع کر دیں یا قبضہ کر لیا یا آگے کسی کو دے دیں، وہ والے مسائل ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کو لیگل ایڈوائس بھی دیتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ جہاں پہ معاملات صلح صفائی سے بٹھا کے حل ہوتے ہیں وہ اس طرح کر دیے جاتے ہیں، جہاں پہ لیگل ایکشن ہے وہ پولیس لے لیتی ہے، جہاں پہ کورٹ کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہے وہ ہم بتاتے ہیں اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی تعداد اس طرح کی 11,571 لوگ ایک بڑا فگر ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ڈائریکٹلی ہمارے آفس میں آئے اور ان کو ڈیل کیا گیا، عزت سے بٹھایا گیا، سب کی بات سنی گئی۔ امیر آدمی بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، خواتین بھی ہیں،
ہمارے ولنریبل سیگمنٹس کے لوگ بھی ہیں، ٹرانسجینڈرز بھی ہیں، اس کے اندر بزرگ شہری بھی ہیں، تو سب کو عزت سے بٹھا کے بات سن کے اس کے بعد ان کا فالو اپ جو ہم لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آگے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ اگر کسی تھانے سے بار بار شکایات یا لوگ غیر مطمئن ہو کے آ رہے ہیں تو وہ ہم توجہ دیتے ہیں کہ اس تھانے کے اندر جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے، ایس ایچ او ہے یا آفیسرز ہیں، انہوں نے کیوں نہیں سنا، تو پھر ان کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ یہ چیز جو 70 80 85 لوگ جو میرے پاس آ رہے ہیں پر ڈے، اس کی ان کو انصاف ان کے گھر پہ ملنا چاہیے، ان کے متعلقہ تھانے میں ملنا چاہیے۔ تو اس چیز کے اوپر بھی ہم ساتھ ساتھ کام کریں، لیکن یہ تعداد بڑھنے سے یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے جو اس آفس پہ یا پولیس پہ بڑھ رہا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہمارا کام عزت سے ہو جائے گا۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ زیادہ جو کیسز ہیں کھلی کچہری میں وہ کس نوعیت کے آ رہے ہیں؟ قبضے کے آ رہے ہیں یا لین دین کے آ رہے ہیں یا جعلی دستاویزات بنانے کے آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس گروی سے ریلیٹڈ بہت سارے کیس آ رہے ہیں، ہمارے پاس کرایہ داروں کے مسائل کے بہت سارے آ رہے ہیں، لین دین کے نیچرلی کیسز آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ لین دین کے وہ کیسز ہیں، ادھار رقم دی واپس نہیں ہو رہی، چیک دیا ڈس آنر ہو گیا، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ والے کیسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک سرٹن اس میں آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک دن میں 70 80 لوگ آئے ہیں تو 5 10 شکایات پولیس والوں کے اگینسٹ بھی آ رہی ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی ہائی ہینڈڈنیس ہوئی، کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ یہ ہے کہ ہم اس آفس میں جائیں گے اور یقینی کارروائی ہوگی، انکوائری ہوگی، اور اگر ہماری بات سچ ثابت ہوتی ہے، اور کیونکہ کئی جگہ لٹیگیشن ہو تو پولیس پہ الزامات بھی لگتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی انکوائری ہوتی ہے، اور اسی کھلی کچہری کی وساطت سے ہمارے پاس آئے ہوئے لوگوں کے درخواستوں کے اوپر ہم نے جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہم نے ویریفائی کیا، ہم نے ایس ایچ اوز کو بھی اریسٹ کیا، وہیں پہ اپنے جو پولیس آفیشلز ہیں ان کو کرپشن ثابت ہونے پہ، ہائی ہینڈڈنیس پہ، برے رویے پہ ان کو سزائیں بھی دی ہیں۔ تو یہ وہ پبلک ٹرسٹ ہے جو لوگ اس آفس میں آتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کام سیریسلی ان کی درخواست کو سنا بھی جائے گا، بات بھی سنی جائے گی اور اس کے بعد اس پہ ایکشن بھی ہوگا۔ اچھا سر، بہت اچھا ہے کہ لوگ یہاں پہ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہاں سے انصاف مل جانا ہے۔ اچھا، آج کل ایک نیا ایشو شروع ہوا ہے کہ جو کرائے دار ہے وہ مکان جب لیتا ہے مالک مکان سے، اس کے بعد اس پہ قبضہ بھی کر لیتا ہے، یعنی کہ نہ کرایہ دیتا ہے نہ بل دیتا ہے، اور جب وہ تھانے شکایت لے کے جاتا ہے تو ایس ایچ او کہتا ہے سول میٹر ہے، سول کورٹ کا۔ تو اس پہ امیجیٹلی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے مکان یا دکانیں کرائے پہ دی ہوتی ہیں، اتنی محنت سے انہوں نے پیسہ کمایا، اس والے سے کوئی شارٹلی ایسا کوئی حکمت عملی تیار کی جائے کہ ان کو بر وقت انصاف مل سکے۔ دیکھیں، جتنی اس طرح کے معاملات جس کے اندر دستاویزات ہیں وہ ساری جہاں پہ کمپلیننٹ کے پاس اپنی کاغذ پورے ہوں گے، اپنی دستاویزات پوری ہوں گی، وہاں پہ وہ فائدے میں رہتا ہے۔ جہاں پہ آپ نے مکان کرائے پہ دینا ہے وہاں پہ آپ یہ کوشش کریں کہ اس کا ایگریمنٹ ضرور بنوائیں، اس کو تھانے میں رجسٹر ضرور کرائیں۔ یہ ساری چیزیں لیٹر آن، خدا نخواستہ اگر آپ کسی ایسے کرائے دار سے آپ ڈیل کر رہے ہیں جو کسی بدنیتی سے آپ کے مکان میں آ گیا، تو یہ ساری چیزیں اس پوائنٹ پہ پکڑی جا سکتی ہیں۔ اس کا کوئی سابقہ اگر آپ نے تھانے میں رپورٹ کرایا ہے کہ جی میں نے فلاں بندے کو گھر کرائے پہ دیا ہے، کسی خدمت مرکز میں آپ نے اس کا ٹیننٹ رجسٹریشن کرائی ہے، وہاں سے آپ کو ریکارڈ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ بندہ، اس کے اوپر پہلے بھی اتنے سارے فراڈ کے مقدمے، تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ بھی جب بھی آپ کوئی کرایہ دار رکھیں، دستاویزی ثبوت اپنے پورے کر لیں، اس کے بغیر پھر بعد میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اپنا پریکاشنری آپ نے اپنی چیزیں پوری کرنی ہے۔ اسی طرح لین دین یا جو دیگر معاملات ہیں اس طرح کے، جہاں دستاویزی ثبوت ہوگا وہاں کمپلیننٹ اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتا ہے، وہاں اس کو انصاف جلدی مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز میں کیئرفل ہونے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کا ریکارڈ بھی چیک کر لینا چاہیے، تھانے میں ٹیننٹ کو رجسٹر بھی کر لینا چاہیے، وہ آپ کے لیے ایک ثبوت بن گیا کہ آپ اس مکان کے مالک ہیں، یہ آپ کے کاغذ ہیں، یہ رجسٹری ہے، اس بندے کو آپ اس ایگریمنٹ پہ، اس اسٹامپ پیپر کے اس کے تحت آپ اس کو وہ کروا رہے ہیں، کرائے پہ دے رہے ہیں، اور یہ تھانے کے اندر اس کی رجسٹریشن ہو گئی ٹیننٹ کی۔ تو یہ ساری چیزیں لیٹر آن آپ کو مدد کر سکتی ہیں۔ جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں پہ اوبیسلی اگر دوسرا بندہ کوئی اسٹے لے آئے، کوئی ایسی چیز ہوئی تو وہ پھر سول میٹر بن جاتا۔ بالکل۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز ہمیں یہ بتائیں کہ کھلی کچہری کا مقصد ہی یہی ہے کہ سائلین کو انصاف فراہم کرنا۔ اچھا، جو ایس ایچ او، ڈی ایس پی، جو ایس پی صاحبان ہیں، ان کا فرض نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ تھانے میں مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ڈی ایس پی کی وجہ ایس پی تک یہاں پر آنے کی وہ ان کو جو ہے جو ان کی ایک بد نشتی ہوتی ہے کہ ہم وہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، لیکن ڈی ایس پی، ایس ایچ او کا بھی تو کام ہے کہ بر وقت ان کو بھی وہاں پہ انصاف دے سکتے ہیں۔ جب میں یہاں پہ میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں تو وہ میسج کیا ہے ڈی ایس پی کے لیے، ایس پی کے لیے، ایس ایچ او کے لیے، کہ اگر ہم نے بات نہ سنی تو یہ سیدھا ادھر جا سکتا ہے، اس کے پاس ایک فورم اویلیبل ہے۔
یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تھانوں میں بہتر سنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لاہور بڑا شہر ہے, یہاں پہ 2.25 کروڑ آبادی ہے, یہاں پہ نیچرلی لوگوں کے مسائل بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور شہروں کی نسبت یہاں پہ پراپرٹیز کے لین دین کے, چیکس کے, باقی تمام بھی ایشوز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی باقی اضلاع سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کمپلیننٹس کا فلو تو لاہور میں آنا ہے کیونکہ آبادی زیادہ ہے. تو وہ چیز آپ دیکھیں گے کہ تھانوں میں آپ کو امپرومنٹ نظر آئے گی. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو سمپل مسائل ہیں وہ وہیں پہ حل اس لیے ہوتے ہیں کہ ایس ایچ او کو یہ پکا پتہ ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن سے ملنا یا سی سی پی او سے ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی کمپلیننٹ جاتا ہے وہ ان آفیسز میں جا کے ان کو افسران سن بھی لیتے ہیں, ان سے بات بھی کر لیتے ہیں, ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں. تو اسی ہمارا اپنا دفتر کھلا ہونے کی وجہ سے یہ چینج جو ہے نیچے تک آتی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مقصد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ نیچے والا سسٹم فیل ہو گیا. اس کا مقصد ایک ایڈیشنل فورم پبلک کو پرووائڈ کرنا ہے. ہم یہاں دروازے بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے, لوگوں کو صرف تھانوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ دفتر کھلا ہونے سے تھانوں کے اندر انصاف کی فراہمی بہتر ہو سکتی ہے. اچھا سر, یہ بتا دیجیے, آخری میرا کویشچن ہے کہ کھلی کچہری آپ لگا رہے ہیں, اب تک کتنے لوگوں کو انصاف مل چکا ہے, اور جو بد دھیانت ایس ایچ او یا سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی, کتنے کو لوگوں کو آپ سزائیں بھی دے چکی ہیں, اور آئندہ کے لیے اگر کوئی اس طرح کی بد دھیانتی کا مظاہرہ ایس ایچ او ڈی ایس پی یا ایس آئی کرتا, اس کے لیے کیا حکمت عملی آپ؟ اپریل 2024 سے 2025 تک 11,571 لوگوں کو ذاتی طور پہ میں نے سنا. یہ بلا ناغہ بلا تعطیل ہم نے ورکنگ ڈیز میں یہ کھلی کچہری کی. اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو بھی مصروفیات ہوں, کہیں موقع پہ جانا ہے, کہیں کورٹس میں جانا ہے, کوئی اور موومنٹس ہیں, کوئی اس طرح کی چیز ہے, میچز ہیں, ہم نے اس ٹائم کو لازماً انشور کیا کہ میں پبلک کے لیے اویلیبل ہوں اس ٹائم.